بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی درود سٹوری کسی اور کی نہیں بلکہ میری پیاری نانی اماں جان کی درود سٹوری ہے۔ سنیں گے تو سن کر حیران ہوں گے کہ اگر کوئی شخص بکثرت درود پاک پڑھنے والا ہو، ساری زندگی اس کا یہ معمول رہا کہ اس نے کثرت سے درود پاک پڑھا، درود پاک کی کثرت کرنے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، درود پاک کی کثرت کرنے کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لیا، تو پھر اس کے ساتھ کیسا کرم ہوتا ہے، پھر کیسے درود پاک کا فیضان اس کی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، درود پاک کی برکت اس کی نسلوں تک منتقل ہوتی ہے، درود پاک کا نور اس کی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، اور درود پاک کی کثرت کرنے والا کتنا نوازا جاتا ہے، اور کیسے درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت درود پاک کا فیض اس کی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، اور اس درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر کیسے کیسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے، مکمل دیکھنی چاہیے، اور بالخصوص جو درود پاک سے محبت کرنے والے ہیں، درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، ان کو یہ ویڈیو مکمل اینڈ تک دیکھنی چاہیے تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ درود پاک کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے میری نانی اماں جان ویسے تو بہت نیک خاتون تھیں، بکثرت اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں، اور تہجد تو ان کی مس ہوتی نہیں تھی، اور صلاۃ التسبیح اور دیگر ذکر و اذکار، نوافل، تلاوت قرآن کریم کی کثرت، ذکر و اذکار کی کثرت، درود پاک کی کثرت ان کے معمولات میں شامل رہتی تھی، لیکن بالخصوص درود پاک کی کثرت ان کا محبوب وظیفہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میری عمر اندازاً کوئی 7-8 سال ہوگی یا اس سے کم ہوگی، تو جب بھی نانی اماں جان کے ہاں جانا ہوا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ نانی اماں جائے نماز پر بیٹھی ہیں، اور ان کے پاس ہی ایک ٹین کا چھوٹا سا ڈبہ رکھا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں درود پاک کی بکلیٹس ہوتی تھیں، گلدستہ درود پاک ڈیفرنٹ ٹائپس کے، ڈیفرنٹ سٹائل میں، اور کافی کتابچے ہوتے تھے جس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے درود پاک تحریر ہوتے تھے، درج ہوتے تھے، کسی میں درود لکھی، درود تنجینہ، درود اکبر، درود ہزارہ، درود قرب مصطفیٰ، اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے بہت سارے بابرکت درود پاک کے سیغے ہوا کرتے تھے، اور جو وہ نانی اماں جان ان کو توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ اور آج بھی یاد آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہو نا، تو مجھے اب پتہ چلتا ہے کہ درود پاک اگر کوئی بزرگ پڑھ جائے نا، کس طرح نسلوں تک اس کا فیضان چلتا ہے۔ اور وہ جو حضرت حذیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو بات ہے نا، جو فرمایا کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، تو آج ان کی بات کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا سچ فرما گئے اور کیا حق فرما گئے، کہ واقعی درود پاک کی کثرت اگر کوئی کر جائے تو اس کا فیضان اس کی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ میری نانی اماں جان کی ہی درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت ہے کہ الحمدللہ مجھے بھی درود پاک کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے، اور کم و بیش 12 سال سے میں درود پاک کی خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازی ہے، میرے مرشد کا صدقہ ہے، اور یہ جو ہمارا مشن ہے کہ دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت عام کرنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری نانی اماں جان کا فیضان ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنا درود پاک پڑھ گئی کہ الحمدللہ آج ہمیں بھی درود پاک کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ اور میری نانی اماں جان ایک خاص کام اور بھی کیا کرتی تھی کہ ان کے گھر میں ہر ماہ کی بدھ شریف کو، ہر ماہ کی بدھ کو درود پاک کی محفل بھی منعقد ہوا کرتی تھی، کہ جس میں درود پاک بھی پڑھا جاتا تھا، جس میں واعظ و نصیحت بھی کی جاتی تھی، اور جس میں دعا بھی کی جاتی تھی۔ آج عرصہ گزر گیا ان کو انتقال کیے ہوئے، لیکن ان کی بہویں آج جو ہے وہ اس محفل کو سجاتی ہیں، اس محفل کو منعقد کرتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروائیں۔ دیکھیے اگر آپ ہر ہفتے نہیں کر سکتے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ ہر جمعۃ المبارک ہو یا پیر شریف کو ہر ہفتے کسی دن آپ کے گھر جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہو۔ بالخصوص میں خواتین سے مخاطب ہوں، جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ کریم آپ پر بہت زیادہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ بہت زیادہ نوازی جائیں، اور جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص نصیب ہو، آپ کی نسلوں تک درود پاک کا فیض چلے، تو آپ اپنے گھر کو درود محل بنائیں۔ آپ کے گھر میں جو ہے وہ گھر سے درود پاک کے صدائیں بلند ہوں، اور آپ کا جو گھر ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنے والا گھر کہلائے، اور ہر کسی کو پتہ ہو کہ بھئی اس گھر میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ اور ایک دن فکس کر لیں،
ہر ہفتے ہو اچھی بات ہے، وگرنہ کم از کم مہینے میں ایک آدھ تو محفل ہونی ہی چاہیے کہ محلے کی خواتین آئیں اور سب باوضو آئیں اور سب اکٹھے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ 12 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اکٹھے بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اس کا اصال ثواب کو تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کریں، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو ثواب کا تحفہ پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد درود پاک کی برکت سے درود پاک کے وسیلے سے دعا کریں۔ دیکھیں پھر کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیسے پھر آپ کی حاجات پر نظر رحمت کی جاتی ہے، پھر دیکھیں کیسے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ہماری بہن جو یہ اس ویڈیو کو سن رہی ہیں اپنے اوپر ابھی لازم کر لیں کہ انشاءاللہ بھلے چند بچے آ جائیں، میں نے درود پاک کی محفل منعقد کرنی ہے، بھلے 2-4 خواتین آ جائیں، میں نے مل کر درود پاک کی محفل منعقد کرنی ہے۔ یہ حرص نہیں کرنا، بعض لوگ کہیں گے کہ بھئی ہمارے پاس تو اتنی زیادہ خواتین نہیں آ سکتی یا ہم بہت زیادہ لنگر کا اہتمام نہیں کر سکتی، تو ایسی بات نہیں ہے، جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کا جشن ولادت قریب ہے، تو حضور کو حضور کے جشن ولادت کے موقع پر یہ تحفہ پیش کریں، اور تحفہ یہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جشن ولادت کے موقع پر میں نے یہ نیت کی ہے کہ ہر ہفتے فلاں دن یا ہر مہینے فلاں تاریخ کو میرے گھر اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوگی، اور میں سب خواتین کے ساتھ اپنے محلے کی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ مل کر درود پاک کی کثرت کرنے کو اپنا معمول بناؤں گی۔ عورتیں گھروں میں اور مرد حضرات اپنی قریبی مساجد میں اس طرح کی اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی نورانی محافل کو منعقد کروائیں، پھر دیکھیں کس طرح آپ کو برکتیں ملتی ہیں۔ کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ بھی اپنے گھر میں درود پاک کی محفل منعقد کریں گے نا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔